بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا و مرشدنا الزکی التقی النقی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی شہادت کے حوالے سے اور حالات زندگی اور آپ کا مقام اور آپ کا تذکرہ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ بہت بڑے قاری قرآن بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بعد آپ کا مرتبہ اور مقام تھا۔ آپ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے جو 12 امام ہیں ان کے دوسرے آپ امام ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کے اور سیدہ زینب سلام اللہ کے بڑے بھائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی سورہ کوثر کی آپ تفسیر ہیں، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے گود میں اٹھایا اور زبان مصطفیٰ کی گڑتی تھی، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھی آپ نے۔ یہ اعزاز حضرت امام حسن مجتبی کو ملا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ بازار مصطفیٰ سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے شہزادے کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو کے اور احترام میں کھڑے رہے، اور آپ کو اٹھایا اور کندھوں پر بٹھا لیا۔ مولا کائنات اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ علی کیوں مرتضیٰ نے پوچھا کہ یا ابو بکر صدیق، آج آپ بہت پیار کر رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبی سے۔ آپ فرمانے لگے کہ جس سے مصطفیٰ پیار کرے اسے صدیق اکبر کیوں نہ پیار کرے گا، اور جسے مصطفیٰ پیار کرے گا اسے خدا کیوں نہ پیار کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ان سے پیار کرتے تھے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے چہرہ مصطفیٰ کی تو میں ان کو سامنے بٹھا کر حضور کا دیدار کرتا ہوں۔ یہ مشابہ مصطفیٰ ہے حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ۔ اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تیرے حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اے اللہ، جس سے میں پیار کروں اس سے تو بھی پیار کر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اس شہزادے سے بڑا پیار تھا۔ اور ایک مرتبہ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ امام حسین بھی حضور کے کندھوں پر 9 سال تک کھیلتے رہے، اور حضرت امام حسن کو جب کندھوں پر بٹھایا
تو سامنے سے حضرت ابن عباس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور مسکرا پڑے، اور حضرت امام حسن کو مخاطب ہو کر کیا کہتے کہ اے حسن سواری کتنی اچھی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ابن عباس کو جواب دیا، اے ابن عباس، جب سواری اتنی اچھی ہے تو آپ سوار بھی تو دیکھیں کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اور سوار کون تھا؟ میرے امام حسن مجتبیٰ تھے سلام اللہ علیہ۔ اور ایک موقع پر حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ میرے امام حسن کو دیکھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے متقیوں کے امام کو دیکھنا ہو وہ میرے امام حسن کو دیکھے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ میرا حسن اور حسین ہوگا۔ حالانکہ جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی اولادیں موجود ہوں گی، ان کے اصحاب موجود ہوں گے، لیکن میرے حضور نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کی جو سرداری ہے وہ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو عطا کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کی۔ آپ اتنے باادب آدمی تھے کہ جب نانا آپ کے گھر تشریف لاتے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے، اور اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ آپ کھڑے رہتے، بلکہ ساری زندگی اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اور ایک دن ماں نے حسرت سے سوال کیا، ماؤں کے پیار ہوتے، کہ اے بیٹے، آپ نے کبھی زندگی میں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا؟ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے کہ ماں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے لقمے سے میں اپنا لقمہ اٹھا کر پہلے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ اگر میں نے آپ کے لقمے سے پہلے اپنا لقمہ منہ میں ڈال دیا تو میں اس کو بھی بے ادبی تصور کروں گا۔ وہ اس قدر اپنی ماں اور اپنے باپ کا حیا اور احترام کرتے، اور پھر اپنے نواسا اپنے پیارے نانا کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام عموماً اپنے منہ سے کھجور نکال کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عنایت کرتے تھے۔ یہ حضور کی عطا اور حضور کی عنایت تھی، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ ہمیشہ کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پر آتا، آپ اسے کبھی بھی مایوس نہ کرتے، محروم نہ کرتے، بلکہ اسے عطا کرتے تھے۔ ایک سائل راستے کی کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ صدا دے رہا تھا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے آج جو اللہ کے نام پر مجھے قرض دے؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ کے گھر میں 10,000 درہم رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ سارا انہیں عنایت کر دیا۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے کہ حضور میں تو 10,000 درہم ہی کا تو مقروض تھا، آپ کی نگاہ پر قربان جاؤں۔ اب اس شخص نے شکرانے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اور سوال کیا، اے مجھے قرض دینے والے، صرف یہ بتا دے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو میرے امام حسن مجتبیٰ نے خاموشی اختیار کی، فرمایا کہ میرے جد امجد کا ہی فرمان ہے کہ تم ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ لیکن اس شخص نے مجبور کیا، آپ نے فرمایا کہ میرا نام حسن ہے، میرے بھائی کا نام حسین ہے، میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میرے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، میرے نانے کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے،
بس وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور رویا، اس قدر رویا، اور رو کر کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی جانچ لیا تھا، پہچان لیا تھا، گھرانہ رسول کے علاوہ اتنا کوئی بڑا سخی نہیں ہو سکتا، گھرانہ بطول کے علاوہ اتنی بڑی کوئی خیرات نہیں کر سکتا، گھرانہ مرتضیٰ کے علاوہ اتنی بڑی کوئی عنایت نہیں کر سکتا۔ اے شہزادے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں دے سکتا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کعبے کا غلاف پکڑ کر اس قدر رویا کرتے تھے کہ کعبے کے اندر طواف کرنے والے آپ کی گریہ زاری کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور ان پر رقت طاری ہو جاتی، ساری رات اپنے مولا کے دربار میں کھڑے۔ اور ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں آپ روزے رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اور آپ نے 47 سالہ کل آپ کی زندگی ہوئی، 47 سالہ زندگی میں آپ نے 25 حج کیے اور تمام کے تمام حج پیدل کیے تھے۔ اور جب کسی نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے پیروں میں سو جاتی، آپ کے جوتے ٹوٹ جاتے، پورے جسم پہ گرد و غبار چڑھ جاتا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کیا فرماتے کہ میرے اللہ کو اگر میری یہ ادا بھی پسند آ جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عبادت اور ریاضت نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے کہ لوگوں، میں اس مولا کو ملنے آیا ہوں، اس رب العالمین کو ملنے کے لیے آیا ہوں جس کی حکومت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ہے، فرش عرش، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اور پھر آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں، تم نے میرے رب کی شان دیکھی ہے، رات کا جب پہر ہوتا ہے تو پرندے جو ہے وہ درختوں کی ٹہنیوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری رات وہ سوتے ہیں، ان کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تو میرے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ جو مولا ان پرندوں کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے تعین کر دیتا ہے، اپنے ملائک کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے ان پرندوں کی حفاظت کرو، آج وہ رب امام حسن مجتبیٰ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور جب میں ملنے کے لیے اس بادشاہ سے آیا ہوں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس کے آگے کسی کی بادشاہی نہیں ہے، تو امام حسن مجتبیٰ، میری کیا جرت ہے کہ میں سواریوں کے اوپر سوار ہو کر آؤں؟ میں اس کے دربار میں عاجزی اور انکساری سے آؤں گا۔ اور کیوں نہ عاجزی اور انکساری سے یہ شہزادہ آتا؟ آپ نے تاریخ پڑھی فتح مکہ کے موقع پر، جب رب العالمین نے حضور کو فتح دی تو ان کے نانے کی یہ شان تھی کہ جب کعبے میں داخل ہو رہے تھے 1400 اصحاب کے ساتھ، حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے سر جھکایا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی۔ یہ امت کو بتا رہے تھے، اللہ کی مخلوق کو بتانا تھا کہ لوگوں، جب رب العالمین تمہیں عزت دے، سر جھکا کر چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، اکڑنا اس کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ اس نانے کا یہ نواسا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی اس عاجزی و انکساری کو دیکھ کر بہت سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اتنا ہی عاجز بادشاہ ہے، اتنی حلیمی ہے اس کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رب سے شرم آتی ہے جس سے میں ملنے آیا ہوں، جس کے دربار میں حاضر ہوں۔ آپ ہمیشہ پیدل جاتے اور پیدل چل کر آتے، اور ایک مرتبہ ایک غلام جو آپ کے گھر میں لنگر وغیرہ آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ نے اس خادم کو حکم دیا کہ بھئی لنگر لے کر آؤ۔ وہ لنگر لے کر آیا، لنگر میں اس نے کوئی بکری کا بچہ بنایا ہوا تھا، شوربے والا سالن تھا۔ تو جب وہ خادم لے کر آیا، دسترخوان بچھا دیا۔ اب جب دسترخوان بچھایا تو وہ خادم جب قریب آیا، اس خادم کے جو ہاتھ میں پیالہ تھا وہ الٹ گیا، اور تمام جو سالن تھا شوربے والا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کپڑوں پر گر پڑا، اور وہ خادم کا جسم کے اندر کبھی طاری ہوگی خوف کی وجہ سے،
کہ آج میرے آقا مجھے کیا کہیں گے۔ وہ کانپتا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ نے صبر و شکر کے ساتھ کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد آپ نے یوں اس خادم کی طرف دیکھا۔ اب خادم کیا کہتا ہے؟ والقاظمین الغیظ، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، تو جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ جملے سنے تو آپ نے کہا والعافین عن الناس، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ شان تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، اتنے حلیم تھے وہ، اتنے صابر تھے، اور یہ گھرانہ واقعی صابروں کا تھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ نے اس غلام کو معاف کر دیا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں اپنی غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ اور آج ان لوگوں کو میں ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ نے 6 ماہ یا 7 ماہ حکومت کی تھی حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد، لیکن خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ جو ہے، ان کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، جب تک آپ خلافت راشدہ کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو شامل نہیں کریں گے تو یہ آپ کا خلافت راشدہ کا دستور اور آئین اور قانون مکمل نہیں ہوگا۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ سے ایک شخص دشمنی رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، برا آپ کو کہتا تھا، اور ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ جب دنیا سے چلے گئے، اور آپ کے جانے کے اسباب آپ کو علم ہے کہ آپ کی اہلیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، اور وہ زہر مروان نے دلوایا تھا، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے اور مولا نے مجھے زندگی دی ہے، میری زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ رب العزت نے مجھے سال، دن، مہینے، وقت تعین کر دیا ہے، کوئی بندہ 1 منٹ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہیں کر سکتا۔ آپ کا توحید الہی پر بڑا پختہ یقین تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ پر، تو آپ کی بیوی جادہ نے آپ کو زہر دیا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کو آخری لمحات سے گزرنا پڑا، اور اس کو اللہ رب العزت نے شہادت عظمیٰ جیسی دولت عطا فرما دی۔ تو 28 صفر کو حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی شہادت ہے، اور مدینۃ الرسول میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا، اور پھر آپ کا جنازے پڑھانے والی شخصیت حضرت امام حسین تھے، پھر آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اب وہ شخص جو آپ سے نفرت کرتا تھا، اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ خبیث لعین اٹھا اور آپ کی قبر کے اوپر جا کر اس نے پیشاب کر دیا۔ جب آپ کی قبر کے اوپر جا کر پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد برا بھلا کہہ کر واپس آ گیا، اب وہ گھر پہنچا تھا، اس کی حالت تبدیل ہو، وہ پاگل ہو گیا، اور ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس طرح بھونکنے لگا جس طرح کتا بھونکتا ہے۔ القصہ، وہ ساری زندگی جتنے دیر تک وہ زندہ رہا، وہ انسانوں والی بولی نہیں بول رہا تھا بلکہ کتوں والی بولیاں بول رہا تھا، بھونکتا تھا کتوں کی طرح۔ یہ لعنت اس کے اوپر پڑ رہی تھی قدرت الہی کی طرف سے، اور یہ اہل بیت کی بے ادبی کا نتیجہ تھا، اور وہ شخص مر گیا۔ مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو دفن و کفن کیا تو اس کی قبر سے بھی کتوں بھونکنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اس کی قبر سے صبح شام دوپہر کو اس طرح آواز آتی تھی کہ جس طرح کتے بھونکتے ہیں۔ اور آج بھی اس معاشرے میں بہت سارے ایسے کتے ہیں جو اہل بیت کے اوپر بھونکتے ہیں، آل رسول کے گھرانے کے اوپر بھونکتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس گھرانے کی بے ادبی سے بچ جائیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ کو یہ گھرانہ پسند ہے، تو رب کائنات نے اس گھرانے کا ذکر تو قرآن میں کر دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھرانہ پسند ہے، تو حضور نے کہا تھا کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی سیرت تو بہت بڑی ہے، میں تو ایک حقیر و طالب علم ہوں، لیکن کوشش میں کرتا ہوں کہ میں اپنے حسن مجتبیٰ کے دربار میں حاضری ضرور لگوں۔ اور آج جتنا بھی سلسلہ ہے قادری، حضرت غوث العظم کے سلسلے سے جو منسلک ہیں، کیونکہ آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے اور آپ کو اس گھرانے کا باادب بنائے اور اس گھرانے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کائنات کے پیارے حبیب نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج ان پر، جس طرح تو درود بھیجتا تھا ابراہیم کی آل پر، آج درود بھیج محمد اور محمد کی آل پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔